آج جو پیغام دینا میں چاہ رہا ہوں بات بہت اہم ہے. اتنے اختصار کے ساتھ تو میں پیش کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اچھی طرح سے. لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو, میں آپ تمام حضرات سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کائنات سے محبت کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے, حق بھی ہے, اور ہمارے لیے ایک باعث عبادت بھی ہے. لیکن نبی کائنات کی توہین کرنے پر غضبناک ہونا, غصہ ہونا, اذیت یافتہ ہونا, دل کا رنجیدہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس غصے کا, اس غضب کا اظہار کس انداز سے کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, وہ بھی ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے, صحابہ نے ہمیں بتلایا. اس انداز سے ہمیں غضبناک ہونا چاہیے, اس انداز سے ہمیں غصہ ہونا چاہیے, اس انداز سے ہمیں غصے کا اظہار کرنا چاہیے. تم روڈوں کے اوپر نکل پڑو, تم لاٹھیاں ڈنڈا لے کر کے بسوں کو آگ لگا دو, گاڑیوں کو آگ لگا دو, اپنے ملک کے جو نفع اور فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں ان کو تم نقصان پہنچاؤ, لوگوں کو قتل کرو, پتھریں مارو, ڈھیلے مارو, بندوقیں چلاؤ, بم بلاس کرو. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. مظاہرات کرو, نعرے بازیاں کرو, چیخو چلاؤ سڑکوں پر مردوں عورتوں کو لے کر, یہ اسلام نہیں سکھاتا. ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. بلکہ اس کے نتیجے تم دیکھ رہے ہو, جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ان کا حشر کیا ہو رہا ہے, گولیوں سے بھون دیے جا رہے ہیں. ملک کی حکومت خود ہی ان کو بھنوا دے رہی ہے. لوگ بھی تمہاری ہماری صفوں میں ہماری شکلیں صورتیں لے کے بیٹھے ہوئے, وہی دنگائی, وہی فسادی, وہی دہشت گرد, وہی آتنکوادی, وہی ٹیررسٹ تمہارا ہمارا بھیس بدل کر کے ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے ختم کر رہے ہیں. تم بیوقوفوں کی طرح, حبنقوں کی طرح, احمقوں کی طرح اپنے ان جاہل لیڈروں اور قائدوں کے بہکاوے میں, ملاؤں کے بہکاوے میں آ کر نعرے بازیاں کرتے ہوئے, روڈوں کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے نکلتے. یہ اسلام نہیں ہے. آج دیکھو کتنی عورتیں, کتنی مائیں, کتنی بہنیں بھوم رو رہی ہیں. قتل ہو گیا, خون ہو گیا, گولیوں سے بھون دیے گئے. کون ہے ان کے آنسو پوچھنے والا؟ تم غیر اسلامی حرکات کرو گے, قرآن و سنت کے خلاف حرکات کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اللہ کی مدد چاہتے ہو, اللہ کی نصرت چاہتے ہو, اللہ کی حمایت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آنا پڑے گا, اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا, تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری اور ہماری اور تمام مومنین کی مدد کرے گا. تمام اپنے مومن فرما بردار دوستوں کی اللہ مدد فرماتا ہے, جو مومن ہیں, مشرک نہیں ہیں, جو متبع سنت ہیں, نبی کے وفادار ہیں, بدعتی نہیں ہیں. وہ عشق رسول, عشق محبت کے نعرے کوئی کام نہیں آئیں گے. یاد رکھنا, جب تک تمہارا عمل, تمہارا کردار, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا سلوک, تمہارا چلنا پھرنا, تمہاری عبادت جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا, اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا. تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو, غزوے جاتے ہو, مدینہ گھومنے جاتے ہو, زیارت گاہیں بسیں لے کر کے ٹہلتے ہو, کیا سیکھا تم نے؟ احد کی پہاڑی دیکھی, شہدائے احد دیکھا, بغل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے, جبل رومات جس کو کہا جاتا ہے, اسے بھی دیکھا. کیا سیکھا تم نے اس سے؟ وہاں پہنچ کر کبھی تم نے غور کیا کہ یہاں کتنا بڑا مارکہ کفر اور اسلام کا ہوا تھا؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر پتھر مارے گئے تھے اور آپ کے دندان مبارک آپ کے جبڑوں میں دھس چکے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وہی جگہ ہے, جبل احد کا وہی دامن ہے جہاں نبی کائنات کسی گڈھے میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے؟ کبھی تم نے سوچا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا, اور آپ کے شکم مبارک کو چاک بھی کیا گیا, کلیجے بھی کاٹے گئے, آپ کا مسلح بھی کیا گیا, آنکھیں بھی نکالی گئی, ناک مبارک کو بھی کاٹا گیا. کبھی آپ نے سوچا کتنے شہداء وہاں شہید ہیں, کیوں ہوئے؟ اور کبھی آپ نے دیکھا اس جبل رومات کے اوپر چڑھ کے تصویریں کھینچتے ہو, فوٹوز بناتے ہو, مستیاں کرتے ہو؟ شرم کرو. یہ وہی جبل رومات ہے جہاں نبی کائنات نے 50 تیر اندازوں کو, ماہر تیر اندازوں کو بجھا رکھا تھا اور کہا تھا دیکھنا
یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں. ہم شکست کھا جائیں، جیت جائیں یا ہار جائیں، ہماری فتح ہو یا ہماری جیت ہو یا ہماری شکست ہو، ہار ہو، تمہیں اس پہاڑ کے درے کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد منظر بدلا. مسلمان فتح اور جیت سے ہمکنار ہوئے. کفار مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے، مسلمانوں نے پیچھا کیا. پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب تو دشمن بھاگ چکا ہے، چلو. لیکن قائد نے، رہنما نے، جسے نبی نے امیر بنایا تھا، انہوں نے کہا نبی نے فرمایا ہے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، مت ہٹو. لیکن لوگوں نے امیر کی نہ سنی، نبی کی مخالفت کی. وہاں سے اترے اور اتر کر کے چلے گئے. ادھر خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، اپنے 150 سواروں کو لے کر کے، گھوڑے تیر اندازوں کو لے کر کے کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی پیچھے سے حملہ کرنے کی، لیکن وہ 50 تیر اندازوں نے انہیں روکا تھا. لیکن جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اتر چکے ہیں، فوراً پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی وہ فتح تھوڑی دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی. شیطان نے بھی چیخ ماری کہ محمد کا قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کیوں یہ فتح کیوں شکست میں تبدیل ہوئی تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ غور کیجئے. نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، جہاد ہے، کفار سامنے ہیں. نبی کی چھوٹی سی مخالفت ہوئی تھی. نبی نے کہا تھا اس درے کو نہ چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا، چاہے ہماری شکست ہو، ہماری فتح ہو، یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے قیاس کیا. نبی اب تو فتح ہو گئی، چلو چلتے ہیں. اس اجتہادی ادنا سی غلطی نے انہیں ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. نبی کائنات کو زخمی کر دیا گیا. اللہ کے نبی بیہوش ہو گئے. اللہ اللہ اللہ، کیا منظر رہا ہوگا. چھوٹی سی مخالفت، نبی موجود ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اس منظر کو. یہ درس تھا، یہ عبرت تھی، یہ تعلیم تھی قیامت تک آنے والی نبی کی امتوں کے لیے کہ نبی کی مخالفت کرو گے، یاد رکھو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کفار تمہارے سکہ بوٹیاں اڑا دیں گے، قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارے گھروں کو، تمہاری عبادت گاہوں کو، تمہاری بہو کو، تمہاری بیٹیوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے. چھوٹی سی چیز تھی، چھوٹی نہیں بہت بڑی چیز تھی، عبرت. لیکن آج تم نے بھلا دیا، آج ہم نے بھلا دیا. سیاسی بازی گروں نے احتجاجی سیاست کو اپنایا ہوا ہے. ہر بات پہ احتجاج. نل میں پانی نہیں آ رہا، احتجاج. گندگی ہم نے پھیلائی ہے محلے میں، احتجاج. کس کے خلاف؟ کونسلر کے خلاف. برائیاں بہن ہماری بھی، بیٹی ہماری بھاگ رہی، احتجاج. گورنمنٹ ہماری حفاظت نہیں کر رہی. مستی وہ کر رہا ہے، شراب وہ پی رہا ہے، احتجاج. ہر چیز میں احتجاج. تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم کس لیے ہو؟ بھولے ہو، تم بیوقوف ہو. اور بیوقوف ہو اسی لیے تمہارے اوپر ایسے گمار اور جاہل اور اپنے تمہارے ہی معاشرے کے نکلے ہوئے لوگ حکومت کر رہے ہیں. اسلام احتجاجی سیاست کا نام نہیں ہے. وہ دیکھو کویت کے اندر چند سرفروں نے احتجاج کیا، اٹھا کے جیل کی سلاخوں میں ابھی 2-4 دن ہوا. خبر پڑی ہے تم؟ اپنا ملک سمجھا ہوا ہے، اپنا ملک سمجھا ہوا ہے. ٹوائلٹ کے لیے احتجاج، پیشاب کے لیے احتجاج، بھوک کے لیے احتجاج، پانی کے لیے احتجاج، فلانے کے لیے احتجاج. جب دیکھو راستہ بند، سڑک بند، بس بند، گاڑی بند، یہ توڑ وہ پھوڑ. یہی سکھایا ہے ذلیلوں نے، شیطانوں نے تم کو. تم نے دین نہیں سمجھا، تم نے اسلام نہیں سمجھا. یہی مملکت سعودیہ عربیہ ہے، کہیں کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ اور جہاں احتجاجات ہوئے ان کے ملکوں کا انجام دیکھ لو. مصر میں احتجاج ہوا، کیا ہوا؟ لبنان میں احتجاج ہوا، کیا ہوا؟ تم نے دیکھا سوریا کے اندر احتجاج ہوا، کیا ہوا؟ عراق کے اندر احتجاج ہوا، کیا ہوا؟ برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، اینٹ سے اینٹ بنا دی گئی. اسلام احتجاجات کا نام نہیں ہے، مظاہرات کا نام نہیں ہے. اسلام امن و سلامتی کے ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے. اسلام پیار اور محبت سے مکالمات کا نام ہے، ڈائلاگز کا نام ہے. اسلام امن و شانتی کے ساتھ بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے. یہ قائدین، یہ لیڈران مسلمانوں کے، یہ اپنی گدیاں بچانے کے لیے ان خبیثوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے. نکلو باہر، قرآن لے کے نکلو، دین کا نام لو، اسلام کا نام لو، اور کام کفر کا کرو. فائدہ کافر کو پہنچاؤ، فائدہ دشمنان اسلام کو پہنچاؤ. یہ تمہارے دماغوں کو گندا کیا ان گندے ذلیل کیڑوں نے. ہوش کے داخل لو مسلمانوں. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی ہے، ایسے